زاویار ملک نے ساحل سمندر کے ایک حصے کو بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ ریشمی پردوں کو نفاست سے لگایا گیا تھا۔ بلبوں کی سفید روشنی میں چمکتی ریت کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے چاندنی کو عرش پر بکھیر دیا ہو۔ اطراف میں لٹکتے گلابی رنگ کے پردوں نے اس کی پشت کو چھپا رکھا تھا۔ فرنٹ پر رکھے گلابی تختے کے اطراف کو رنگ برنگے غباروں سے سجایا گیا تھا اور ان کے درمیان میں ایک بڑی کتاب لگائی گئی تھی جس کا صفحہ پلٹنے پر سامنے احسن اور الینا کی خوبصورت تصویر کو پھولوں میں چھپایا گیا تھا۔ اس تصویر کو احسن نہ جانے کتنی بار دیکھ چکا تھا۔ تختے کے بالکل سامنے کھانے کا ٹیبل لگا تھا۔ ہوا سے ہلتے پردوں کی سرسراہٹ اور تا حد نگاہ پھیلے سمندر کے نیلگوں پانی کی آواز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے مدھم آواز میں موسیقی کی کوئی دھن چھیڑ دی گئی ہو۔ نم ریت کی بھینی بھینی سی مہک نتنوں میں ایک خوبصورت احساس پیدا کر رہی تھی۔ دور سے دیکھنے پر وہ خیمے پھولوں سے سجی جھونپڑی لگ رہے تھے جسے بہت خوبصورتی اور لگن سے سجایا گیا تھا۔ گزرنے کے راستے پر پھولوں سے راہ گزر بنائی گئی تھی اور اس کے اختتام پر بڑے سے دل کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اس حسین منظر کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ ایک منچلا اپنا دل ہار بیٹھا ہے۔ وہاں پر موجود اکا دکا لوگ ان کو ستائش بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس ساری تیاری کا اور محنت کا کریڈٹ زاویار کے سر تھا جو اس نے اسپیشل ایونٹ کو مزیدار بنانا چاہتا تھا۔ وہ دونوں منتظر تھے تو اس ایک انسان کے جس کے لیے یہ ساحل دلکش بنایا گیا تھا اور سمندری ریت کو خوابوں کی اماج کا بنا دیا گیا تھا۔ وہ دونوں نہ جانے کتنی بار تمام انتظامات دیکھ چکے تھے۔ وہ آج کے دن ذرا سی بدمزگی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے ساحل سے ایک طرف کھانا پکانے کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ وہ دونوں آج اپنی تمام پوشیدہ صلاحیتوں کو آشکار کرنے کے در پہ تھے۔ زاویار کانوں پر ہیڈ فون لگائے گنگنا رہا تھا۔ وہ اپنی مستی میں مگن باربیکیو بنانے کی تگ و دو میں لگا تھا جب اچانک کندھے پر پڑے رکھے نسوانی ہاتھ کے احساس نے اسے واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس کا دل پل بھر کو بے اختیار ہوا۔ سانسوں کی روانی اپنا رستہ بھولتی ہوئی محسوس ہوئی تو دوسری طرف قدم تو جیسے بے جان ہو چکے تھے۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے تکے جا رہا تھا۔ بے خودی کا یہ عالم اسے اپنا سا لگا تھا۔ تم تو پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم ہو گئے ہو۔ یہ تعریف تھی یا تنقید پر اسے اس وقت سب کچھ منظور تھا۔ اس آواز کو سننے کے لیے اس کے کان ترس چکے تھے۔ وہ اس آواز کو چاہ کر بھی بلا نہیں سکتا تھا۔ زاویار کے یوں تکنے پر وہ تھوڑا سا ہچکچائی۔ اس نے زاویار کے سامنے ہاتھ لہرایا تو اس کے حواس بحال ہوئے اور وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اسے دیکھتے ہی پچھلے 6 سال کے دھندلے مناظر اس کی ذہن کی دیواروں پر ابھرنے لگے۔ وہ احسن کے لیے جو جذبات رکھتی تھی زاویار سب جانتا تھا۔ اسے دیکھ کر جو پہل خوشی ہوئی تھی وہ اب کہیں مفقود ہو چکی تھی۔ سب سوچتے ہوئے اسے اس منظر سے فرار چاہیے تھا۔ وہ پناہ گاہ کی تلاش میں دائیں بائیں دیکھنے لگا تو سامنے کھڑی نفوس کو کچھ عجیب لگا۔ کیا تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ اس نے پھر سے استفسار کیا۔ اس کی آواز زاویار کی سماعت سے ٹکرائی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ زاویار کے سوال پر وہ متعجب ہوئی۔ وہ زاویار کی اس قدر بے رخی نہیں جھیل سکتی تھی۔ زاویار کے دماغ میں صرف احسن اور آج کا ایونٹ ہی گھوم رہا تھا۔ وہ آج کے دن کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ آفت یہاں کیسے پہنچ گئی اور وہ بھی آج کے دن۔ وہ اپنے ذہن میں الجھے دھاگوں کے تانے بانے بننے کی کوشش میں لگا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ جب میں تمہارے سامنے آؤں گی تو تمہیں مجھے زندہ دیکھ کر خوشی ہوگی، مگر تم تو بہت کٹھور بن گئے ہو۔ اتنے ظالم بھی نہ بنو۔ عمل کو اس کی بے رخی سے تکلیف ہوئی۔ اپنوں سے اجنبی بن کر ملنا بہت اذیت ناک ہوتا ہے اور وہ یہ اذیت پہلے بہت بار اٹھا چکی تھی۔ کم سے کم اسے زاویار سے اس قدر لاتعلقی کی امید نہیں تھی۔ تمہیں زندہ دیکھ کر میں حیران بھی ہوں اور خوش بھی۔ پر تم آج کے دن یہاں کیوں ہو؟ تمہیں آج نہیں آنا چاہیے تھا۔ زاویار کی سوچ ابھی تک احسن میں اٹکی ہوئی تھی۔ میں آج تمہارے اور احسن کے لیے آئی ہوں۔ اور تم احسن کے لیے کیوں آئی ہو؟ کیا تمہیں یہ سمجھنے کے لیے 6 سال کا عرصہ کافی نہیں تھا کہ وہ تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے؟
اب تم پھر سے کیوں آئی ہو؟ زاویار اس کی بات کاٹتے ہوئے تلخ ہوا۔ کیونکہ آج اس کا اسپیشل دن ہے اور میں اس لیے آئی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں، اور ویسے بھی کسی کو دل سے نکالنے میں ایک لمحہ لگتا ہے، اور وہ 6 سال پہلے میرے دل سے اتر چکا تھا۔ عمل کی بات پر وہ بے ہوش ہوتے ہوئے بچا۔ یعنی کہ تم احسن کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے آئی ہو؟ عمل نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تو وہ بھی مسکرانے لگا۔ تمہیں کیسے پتا چلا میرا اور احسن کے اس ایونٹ کا؟ زاویار کے سوال پر عمل نے مسکراتے ہوئے احسن کو دیکھا جو ان کے قریب آ چکا تھا۔ دیکھو تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا تو میں نے سوچا کیوں نہ احسان کا بدلہ اتار لوں۔ احسن نے ذرا فاصلے پر رکتے ہوئے جواب دیا۔ اور احسان کا بدلہ اتارنے کا تم کب سے سوچ رہے تھے؟ زاویار 2 قدم اس کے قریب ہوا تو وہ 4 قدم پیچھے ہٹا۔ تقریباً 4 سال سے۔ احسن کے جواب دینے کی دیر تھی اور وہ زاویار سے پہلے ہی دوڑ لگا چکا تھا۔ تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ میں تو اس احسان کے لیے شکریہ کہنا چاہتا ہوں۔ زاویار نے بھاگتے ہوئے آواز لگائی۔ تم دور سے ہی شکریہ ادا کر دو، میرے لیے اتنا شکریہ ہی کافی ہوگا۔ احسن نے تیز دوڑتے ہوئے ناہموار سانسوں میں ہی جواب دیا۔ دور کھڑی عمل یہ سب دیکھ کر محظوظ ہو رہی تھی۔ علینا کو گاڑی سے اترتے دیکھ کر احسن کے قدم ساکت ہوئے۔ اس کی نگاہیں علینا پر رکی تو زاویار کے قدم بھی وہیں جم گئے۔ اس کا پروقار انداز دیکھ کر دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا۔ سیاہ لباس زیب تن کی ہلکے میک اپ کے ساتھ بہت حسین لگ رہی تھی۔ جیولری کے نام پر اس نے فقط ہلکی سی بریسلٹ پہنی تھی۔ وہ سیاہ ہیل پہنے چلی آ رہی تھی۔ ہوا کی وجہ سے اس کا آنچل سر پر ٹکنے نہ دے رہا تھا۔ وہ آنچل کو سنبھالے بمشکل چلی آ رہی تھی۔ احسن کو ٹکٹکی باندھے دیکھا تو زاویار نے چٹکی کاٹی۔ کیا تکلیف ہے؟ احسن نے احتجاج کیا۔ آج تو پوری تیاری کے ساتھ آئی ہے، آج تو تمہارا بچنا محال ہے۔ زاویار کی بات پر ہلکی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو اپنے حصار میں لیا۔ آج بچنا بھی کون چاہتا ہے؟ ویسے بھی تم میری فکر چھوڑو اور عمل کو دیکھو، اس کا ارادہ بھی تمہارے قتل کا ہی لگ رہا ہے۔ میں نے اسے بہت مشکل سے تلاش کیا ہے، وہ بھی تمہارے لیے۔ زیادہ احسان نہ جتاؤ، بدلہ اتار دوں گا وقت آنے پر۔ ویسے وہ مان تو جائے گی نا؟ زاویار کی آواز پست ہوئی۔ ابھی چند لمحے پہلے مجھے عشق کے پاٹھ پڑھا رہے تھے اور اپنی دفعہ سارا جوش ختم ہو گیا۔ احسن نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ انکار نہ کر دے۔ نہیں کرے گی۔ علینا عمل کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ سب تیاری دیکھ کر دنگ تھی۔ جیسے آج تم نے میری محبت کو ٹھکرایا ہے، ایک دن تم بھی میری طرح تڑپو گے۔ کیسی ہیں آپ؟ علینا نے اسے پھر سے پکارا تو عمل ہوش میں واپس آئی۔ 6 سال پہلے کا منظر پھر سے اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ یقیناً علینا ہیں؟ عمل نے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا۔ جی میں علینا ہوں، یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ ویسے مجھے احسن نے بتایا تھا آپ کے آنے کے بارے میں۔ علینا نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر عمل شش و پنج کا شکار رہی۔ یقیناً آپ دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف ہو چکا ہوگا، پھر بھی میں کروا دیتا ہوں۔ یہ عمل ہے زاویار کی محبوب نظر، اور یہ علینا ہے ہماری محترمہ۔ اس تعارف پر دونوں لڑکیاں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں اور خاموش رہیں۔ پر عمل سے اس حسین تعارف پر زاویار کی دونوں باچھیں کھل چکی تھیں۔ اس کا دل کیا کہ احسن کو بازوؤں میں اٹھا کر گول گول گھمانے لگے، لیکن یہ موقع نہیں تھا۔ اس نے خود ہی یہ پلان ملتوی کر دیا۔ احسن نے علینا کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا تو علینا نے مسکراتے ہوئے احسن کا ہاتھ تھام لیا۔ زاویار اور عمل نے مسکراتے ہوئے ہوٹنگ کی۔ احسن اس کا ہاتھ تھامے پھولوں کی راہداری سے گزرتے ہوئے پھولوں سے بنے ہارٹ شیپ کے پاس لایا۔ علینا بے یقین سی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ احسن نے یہ ساری ڈیکوریشن اس کے لیے کی ہے۔ محبت کی مٹھاس کو وہ آج صحیح معنی میں چکھ رہی تھی۔ اس کا اعتماد بہت بڑھ چکا تھا۔ محترمہ، کیا آپ میری محترمہ بنیں گی؟ گھٹنوں کے بل بیٹھے احسن نے رنگ باکس اس کے سامنے کرتے ہوئے پرپوز کیا۔ زاویار اور عمل نے پھر سے آوازیں شروع کر دیں۔ دونوں کا جوش و خروش دیکھنے کے لائق تھا۔ علینا نے شرماتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تو احسن نے رنگ اسے پہنا دی۔
الینا کی یاقوتی انگلیوں میں ہیرے کی انگوٹھی نے اس کی شان بڑھا دی تھی۔ ان دونوں پر پھول برسائے گئے۔ زاویار الینا احسن پر کم اور امل پر زیادہ پھول برسا رہا تھا۔ امل نے شرماتے ہوئے اسے گھورا۔ احسن اور زاویار نے کھانے کی ٹیبل سیٹ کی اور سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ الینا، اب آپ بے نام نہیں رہی۔ اب آپ کو احسن کی صورت میں ایک خوبصورت ساتھ مل گیا ہے۔ زاویار نے دونوں کے چہرے پر پھیلی سرخیوں کو دیکھا اور مسکرا کر رہ گیا۔ مجھے اس رشتے پر بہت مان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم دونوں اس ساتھ کو آخری دم تک نبھائیں گے۔ الینا کے لہجے میں بہت مان تھا، وہ مان جو احسن کے نام اس کے نام کے ساتھ جڑنے سے ملا تھا۔ اس نے احسن کو ہاں کر دی تھی اور وہ جانتی تھی کہ پھپھو کی مرضی بھی اسی میں شامل ہے۔ اگر وہ احسن کے لیے راضی نہ ہوتی تو ہر بار اسے نہ بلواتی۔ وہ مطمئن تھی اور خوش بھی کہ آج کے بعد اس کے پاس بھی اس کے اپنے رشتے ہوں گے۔ میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے محبت کا کوئی روپ دیکھا ہے تو وہ تم میں دیکھا ہے۔ میں تمہارے اس مان کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں، مجھے ان چند دنوں میں بہت خوبصورت رشتے ملے ہیں۔ الینا کے لیے یہ خوشی بیان سے باہر تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ بھی احسن سے محبت کرنے لگی ہے، لیکن اسے اس کی محبت مل بھی سکے گی کہ نہیں اس بات کا اسے یقین نہیں تھا۔ مگر اب تو جیسے سارے جہان کی خوشیاں احسن نے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی ہوں۔ احسن، آپ کو پتہ ہے دارالامان کی آپا فرخندہ میری سگی پھپھو ہیں، اور یہ بات بھی مجھے چند دن پہلے پتہ چلی ہے، الینا نے پرجوش ہوتے ہوئے بتایا۔ الینا کی بات پر احسن اور زاویار کو ایک ساتھ دھچکا لگا۔ وہ دونوں متحیر سے اسے دیکھنے لگے، جیسے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ احسن نے پوچھا۔ ماما نائلہ اور بابا کامران ہیں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ دونوں تو میرے ساتھ نہیں ہیں، مگر مجھے یقین ہے وہ میرے لیے خوش ہوں گے۔ الینا کے الفاظ سے دونوں سہم گئے۔ احسن بالکل خاموش ہو گیا۔ پہلے والی گرم جوشی مفقود ہو چکی تھی۔ اس کا سنجیدہ انداز دیکھ کر باقی سب بھی چپ رہے۔ کیا تمہیں میری فیملی کے بارے میں سن کر برا لگا ہے؟ الینا نے اس کے سپاٹ انداز کو دیکھا تو پوچھا۔ مجھے کچھ ارجنٹ کام ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا، احسن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ جانے سے پہلے رکا۔ آپ کا ڈرائیور یہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ چلی جانا۔ احسن نے الینا کی طرف دیکھنے سے گریز برتا۔ اس کی دنیا لٹنے میں ایک لمحہ لگا تھا۔ احسن، رکو تو صحیح۔ زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنے کی کوشش کی، مگر وہ ہاتھ چھڑاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ الینا ہونکوں کی طرح یہ سب دیکھ رہی تھی۔ احسن کا رویہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ احسن وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ تینوں چپ چاپ بیٹھے رہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپس میں کیا بات کریں۔ مجھے لگ رہا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امل نے اسے دھلاسا دیا تو الینا نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہاں مزید بیٹھے رہنا بیکار تھا۔ الینا اپنی جگہ سے اٹھی اور واپس جانے لگی۔ امل اور زاویار اسے گاڑی تک چھوڑنے آئے۔ آپ کو کچھ پتہ ہے احسن کو اچانک کیا ہوا تھا؟ الینا نے بیٹھنے سے پہلے زاویار سے پوچھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں پتہ، اگر کچھ پتہ چلا تو آپ کو بتا دوں گا۔ زاویار کے انکار کرنے پر وہ گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ کیا تم مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہوا ہے؟ امل نے زاویار سے استفسار کیا۔ مجھے تو ابھی خود بھی نہیں پتہ، احسن سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ اچانک اسے کیا ہوا۔ زاویار نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔